بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر میں قصر نماز پڑھنا ضروری ہے؟ یاد رہے کہ قرآن حکیم کی آیت ہے سورہ نساء کی 101 نمبر آیت۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو قصر کرو۔ قصر کا مطلب ہے کہ 4 رکعت فرض ہیں تو وہ 2 رکعت پڑھنا۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے، یا کسی کے جو منکرین ہیں فتنوں کا خوف ہو، تو نماز قصر کر لو۔ اب جس وقت یہ آیت حضرت یعلا نے پڑھی اور اس بات کو مسلم شریف نے بیان کیا، سنن ابی داؤد میں بھی، ترمذی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی بیان کیا گیا کہ حضرت یعلا بن امیہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سورہ نساء کی اس آیت کا حوالہ دے کر کے پوچھا، تو کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا ہے کہ اگر کافروں کی طرف سے فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر نماز میں قصر کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یعلا سے کہا کہ عجبت مما عجبت منہ، یہ جو تمہیں تعجب ہوا ہے نا، یہ مجھے بھی تعجب ہوا تھا جس وقت میں نے یہ آیت پڑھی تھی۔ فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، پھر میں نے رسول کریم علیہ السلام سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ فقال، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقتہ، کہ اللہ رب العالمین نے یہ تمہیں صدقہ عطا فرمایا ہے، تمہیں ایک گفٹ دیا ہے، تمہیں ایک ہدیہ کیا ہے کہ تم نماز کو قصر کر لو، تو اس کے صدقے کو قبول کرو۔ اب دیکھیں، جس وقت یہ تو دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی محبت اور اخلاص کے ساتھ گفٹ دے یا کوئی چیز دے، ہدیہ کرے، تو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اب آپ خود سوچو کہ نماز پڑھنی کس لیے ہے؟ نماز پڑھنی تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے سفر میں تمہیں قصر کا صدقہ دے رہا ہوں، کہ تم پوری نماز نہیں پڑھو گے، تم فرض جو ہے وہ قصر کرو گے۔ اور پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہم نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا، تو رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیشہ 4 رکعت والے فرض 2 رکعت ادا فرمائے۔ تو پوچھا گیا کہ حضور کتنا عرصہ مکہ میں ٹھہرے؟ تو کہا کہ 10 دن۔ تو اگر 15 دن سے کم کہیں ٹھہرنا ہو تو پھر نماز قصر ہی ادا کی جائے گی۔ 10 دن ٹھہرنا ہو تو تب بھی قصر ادا کی جائے گی۔ رسول اللہ علیہ السلام 10 دن ٹھہرے تو آپ نے قصر ہی پڑھی۔ اور یہ سفر کتنا ہونا چاہیے جس پر یہ نماز قصر کے احکام آتے ہیں؟ تو دراصل جو حدیث شریف میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ مسافر آدمی 3 دن ہوتا ہے، اس لیے کہ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تسافر المرأة 3 ایام الا مع ذی محرم، کوئی عورت بھی جتنا 3 دن کا سفر ہوتا ہے اتنی مسافت کا سفر محرم کے سوا نہ کرے۔ اب 3 دن کے سفر کی مقدار کتنی ہے، اس پر فقہا کی اپنی اپنی تحقیقات ہیں۔ یہ جو 3 دن سفر ہے، پیدل چلے، ریسٹ بھی کرے اور سوئے بھی، آرام بھی کرے، تو یہ تقریباً فقہا نے کہا کہ بعض فقہا نے کہا کہ 48 مائلز بنتا ہے، اور 48 مائلز کے حساب سے ہو تو یہ تقریباً 80 کلومیٹر بنتا ہے۔ اور دوسرے جو فقہا ہیں ان کی ریسرچ یہ ہے، فتاوی رضویہ میں بھی اسی کو بیان کیا گیا کہ 57 مائلز ہے، اور اس کی مقدار تقریباً 92 کلومیٹر بنتی ہے۔ تو اگر اتنا سفر ہو تو پھر نماز قصر ادا کی جائے گی، مکمل نماز ادا نہیں کی جائے گی، یعنی 4 رکعت پڑھنی ہے تو وہ 2 رکعت ادا کی جائیں گی۔ اور پھر
ایک اور دلچسپ بات بھی بتاؤں، اس کو مسلم نے بھی بیان کیا اور سنن نبی داؤد نے بھی بیان کیا کہ حفص بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سفر میں حضرت عمر کے ساتھ تھا، تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی 2 رکعت اور پھر آپ تشریف لے گئے، تو پھر آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو کہا یہ سنتے پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ لو کنت، اگر یہ اتنا ہی ضروری ہوتا تو لاتممت صلاتی، تو پھر تو میں فرض پورے پڑھ لیتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں 2 رکعت ہی ادا کرتے تھے 4 رکعت والی نماز کو۔ اور پھر ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی سفر کیا، حضرت عمر فاروق کے ساتھ بھی سفر کیا، حضرت عثمان کے ساتھ بھی سفر کیا، یعنی خلفائے راشدین کے ساتھ کہتے میں نے سفر کیا۔ ان سب نے سفر کے اندر نماز 2 رکعت ہی ادا کیے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسافر ہوتا ہے، جو شرعی سفر بنتا ہے، وہ 2 رکعت ہی ادا کرے گا، وہ 4 رکعت ادا نہیں کرے گا۔ فقہا نے ان قرآن مجید کی آیات اور احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ قصر نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔